دجال کے بارے میں مختلف کتب کے اندر مختلف احادیث مبارکہ ذکر فرمائی گئی ہیں، اور ان حدیث کے اندر دجال کا حلیہ بیان کیا گیا، دجال کا دعویٰ بیان کیا گیا، اور اسی طرح دجال کے فتنہ فساد پھیلانے کی تفصیل مختلف احادیث کے اندر آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے مختلف احادیث سے دجال کے حلیہ اور اس کے دعوے اور اس کے فتنہ فساد پھیلانے کے حوالے سے تفصیل تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، دجال اپنے رنگ کے اعتبار سے سرخ ہوگا، اور اس کا جسم بھاری ہوگا، اور اس کا قد پستہ چھوٹا ہوگا، اور اس کے بال نہایت ہی خمیدہ یعنی کہ کچھ تھوڑے گنگریالے قسم کے ہوں گے۔ ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی اور دوسری آنکھ اس کی عیبدار ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را یعنی کافر کا لفظ لکھا ہوگا، اور وہ ہر خواندہ اور ناخواندہ یعنی ہر پڑھا لکھا شخص اور ہر ان پڑھ آدمی بھی اس کے نام کو پڑھ لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پھر آخر میں ترقی کرتے ہوئے اپنے دعوے کے اندر آخر کار یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگے گا۔ اور سب سے پہلے جو اس کا خروج ہوگا وہ اصفہان خراسان سے ہوگا، اور عراق اور شام کے درمیانی راستہ میں اعلانیہ دعوت دیتا ہوا پھرے گا۔ گدھے پر سوار ہوگا، 70,000 یہودی اس کی فوج میں ہوں گے، آندھی کی طرح چلے گا، اور مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین کے اندر گھومے گا۔ اتنی تیز رفتار ہوگی اس کی آندھی کی طرح کہ ہر جگہ پر گھومے گا۔ مدینہ میں جانے کی غرض سے احد پہاڑ کے پیچھے ڈیرا ڈالے گا، مگر خدا کے فرشتے اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں سے ملک شام کا رخ کرے گا، اور وہاں جا کر وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس دوران مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور مدینہ طیبہ میں جتنے منافق ہوں گے وہاں سے گھبرا کر باہر نکل جائیں گے، اور دجال سے وہ لوگ بھی جا ملیں گے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے گا تو اہل اسلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، اور دجال کی فوج اس کا محاصرہ کر لے گی۔ مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے، قید ہو جائیں گے، اور اس محاصرہ میں ان کو سخت ابتلا یعنی سخت قسم کی آزمائش پیش آئے گی۔ ایک دن صبح کے وقت آواز آئے گی، تمہارے پاس مدد آ پہنچی۔ مسلمان یہ آواز سن کر کہیں گے کہ مدد کہاں سے آ سکتی ہے، اب ہمارے پاس کیسے کسی کی مدد آ گئی؟ بہرحال وہ حقیقی مدد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی مینارہ کے پاس نزول فرمائیں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہی ہوگی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹا سا نیزہ ہوگا۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ آپ مجھ سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ضرب تیرے لیے لکھ رکھی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ دجال بھاگنے لگے گا، مگر آپ باب اللد کے پاس اس کو پکڑ لیں گے اور نیزے سے اس کو ہلاک کر دیں گے، اور اس کا نیزے پر لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس وقت اہل اسلام اور دجال کی فوج میں مقابلہ ہوگا۔ دجالی فوج تہ بتہ ہو جائے گی، شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ اے مومن، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو وہ مومن آدمی اس آواز کو سن کر وہاں پہنچے گا، اور دجالی فوج کا خاتمہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو یہ دجال بھی ختم ہوا، اس کی فوج بھی ختم ہوئی۔ ایمان والے، ایمان مسلمان اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب کیا، تو آج بھی ایمان والوں کو چاہیے اتفاق اتحاد کے ساتھ رہیں۔ اللہ ان کی قوتوں کو مضبوط فرمائیں گے، اور دجالی فتنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود